अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रॉबैक्स ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हमारे वैरायटी ऑफ नीड्स को फुलफिल करते हैं। इनके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन एडवांटेजेस के साथ साथ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के ड्रॉबैक्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। आज हम उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब डिसएडवांटेज जो है इसका है, दैट इज हाई कॉस्ट। The initial cost of building the dam is very high. It requires huge capital and engineering skills and modern machinery, which is usually not available with poor and developing countries. जो डैम जब हम तैयार करते हैं, जब हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात करते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इसमें मॉडर्न मशीनरी, इंजीनियरिंग स्किल्स, और इसमें बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो खर्च होता है, जो यूजुअली जो पुअर कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होता। ये इस पे एक जो डिसएडवांटेज है इसका एक। इसके साथ साथ दूसरा जो इसका जो ड्रॉबैक है, इसको हम कहेंगे जो माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है, इस पे बहुत बुरा असर पड़ता है। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। कहते हैं a vast variety of flora and fauna, that is plants and animals, as well as human settlements get submerged in the water of reservoir formed by the dam. क्योंकि जब हम बैरियर क्रिएट करते हैं रिवर के बीच में, जब हम डैम बनाते हैं, तो एक इसके पीछे एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बन जाता है, और उस रिजर्वायर में जो आसपास के जो प्लांट्स, एनिमल्स या जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं वो डूब जाते हैं इस पानी में। तो सबमर्जेंस कॉजेज ह्यूज लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट लैंड एंड लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। इससे लोग जो लार्ज स्केल जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल जो हो जाता है, एग्रीकल्चरल लैंड जो उसका नुकसान होता है, फॉरेस्ट लैंड का नुकसान हो जाता है, और दो लोकल पीपल जो वहाँ पे होते हैं often had to give up their land and livelihood for the greater good of the nation. लेकिन सबसे ज़्यादा जो इससे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों पे पड़ता है, क्योंकि उनके लिए सब कुछ जो हो वो फॉरेस्ट से होता है। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं इसके और जो ड्रॉबैक्स है, जो रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट्स नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। जो वाटर का जो नेचुरल फ्लो होता है, डैम या बैरियर क्रिएट करने से वो इफेक्ट होता है, वो डिस्टर्ब होता है। रिवर जहाँ से ऑरिजिनेट होता है और जहाँ इसको जाना होता है, हम जब बैरियर क्रिएट करते हैं, जब हम डैम बनाते हैं, तो हम इस फ्लो को रोक लेते हैं, हम पानी को रोक लेते हैं। इसकी वजह से जो नेचुरल फ्लो, जो नेचुरल कोर्स ऑफ रिवर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी बात, जो पानी अपने साथ सेडिमेंट्स बहा के लेता है, जो पानी जो है रिवर वाटर जो है अपने साथ सेडिमेंट्स बहा के ले आता है, सैंड, मिट्टी, वो जो जहाँ पे हमने डैम खड़ा किया होता है, जहाँ पे हमने बैरियर क्रिएट किया है, उससे आगे वो नहीं जा पाते, जिसकी वजह से एक्सेसिव सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट होते हैं एट द बॉटम ऑफ रिजर्वायर। जो हमने डैम बनाया है, हमने रिवर वाटर को हमने ऑब्स्ट्रक्ट किया है, हमने रोक लिया है इसको। इसके साथ साथ जो अब सेडिमेंट्स जो पानी के साथ होते हैं, जो पानी बहा के लाता है सेडिमेंट्स, वो भी अब आगे नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से जो सेडिमेंट्स वो जमा होते हैं एट द बॉटम ऑफ रिजर्वायर।
جس کی وجہ سے جو واٹر سٹورنگ کیپیسٹی جو ریزروائر کی ہوتی ہے، جو ڈیم کی جو واٹر سٹورنگ کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جو ہائٹ ڈیم کی ہوتی ہے جس پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ ہائٹ بھی ڈے بائی ڈے آہستہ آہستہ اس کی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو پہلے جو ریور اپنے ساتھ سیڈیمنٹس لاتا تھا، فرٹائل پارٹیکلس ہم جن کو کہتے ہیں، وہ لوگوں کے کھیتوں میں چل جاتے تھے، جس کی وجہ سے جو سوائل کی جو فرٹیلٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی تھی، جو سوائل کی جو فرٹیلٹی ہے وہ بڑھ جاتی تھی، بیکاز آف فرٹائل پارٹیکلس، بیکاز آف سیڈیمنٹس جو ریور اپنے ساتھ بہا کے لے آتا تھا۔ لیکن ریزروائر بنانے کے بعد، ڈیم بنانے کے بعد، وہ جو سیڈیمنٹس ہے وہ آگے فلو نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ڈیو ٹو وچ دا سوائل آف دا ڈاؤن سٹریم ریجن gets deprived of the nutrient rich silt, ultimately leading to decrease in the fertility of the soil۔ تو اس کے ساتھ تین باتیں جو جڑی ہوئی ہیں، ایک جو نیچرل فلو آف ریور جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ، ایکسیس سیڈیمنٹس جو ہے وہ ڈپازٹ وہ جمع ہو جاتے ہیں ایٹ دا باٹم آف ریزروائر، جس سے واٹر اسٹورنگ کیپیسٹی پہ اثر پڑتا ہے، جس سے ہائٹ ڈے بائی ڈے کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو سیڈیمنٹس ہیں وہ آگے نہیں فلو کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو فرٹیلٹی آف سوائل ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، وہ اس پہ اثر پڑ رہا ہے، اور جو بمپر کراپس ہیں وہ اس پہ بھی بہت حد تک جو اثر پڑا ہے، گہرا اثر پڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہوئی ہے، دیٹ از اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ہے وہ ہے ایڈورس امپیکٹ آن ایکویٹک لائف۔ ڈیو ٹو کنسٹرکشن آف ڈیم آن دا ریور، the fish in the downstream area do not get sufficient nutrient supply۔ جب ڈیم بنایا جاتا ہے، جب ہم نے بیریئر کریٹ کیا ہے، تو جو سیڈیمنٹس ہیں وہ اب آگے نہیں فلو کر پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو ریور بیڈ جو ہمیں ملے گا آگے وہ راکیئر ریور بیڈ ہوگا، راکیئر سرفیس ہوگی۔ پہلے جو ایکویٹک لائف تھی ان کو ریتیلا جو ریور بیڈ ملتا تھا، اس میں ویجیٹیشن بھی ہوتا تھا، لیکن جب ہم نے ڈیم کریٹ کیا ہے، جب ہم نے پانی کے بہاؤ کو روک لیا ہے، ہم نے پانی کو روک لیا ہے، تو ہمیں آگے جو ملے گا وہ ہوگا راکیئر سرفیس ہوگا، پتھریلا ریور بیڈ جو ملے گا، جس ویجیٹیشن بھی اب ڈے بائی ڈے اس میں کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جو ایکویٹک لائف ہے اس پہ بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہم نے ایڈوانٹیجز میں جب ہم نے بات کی، ہم نے وہاں پہ بات کی تھی جو یہ ڈیمز ہیں دے کنٹرول فلڈس، بہت اچھی بات ہے، ڈیمز جو ہیں دے کنٹرول فلڈس، لیکن یہی بات اس کے اگینسٹ بھی جاتی ہے، ڈیمز ٹریگر فلڈس آلسو۔ موسٹ آف دا ریسنٹ فلڈس ان دا کنٹری ہیو occurred ڈیو ٹو سڈن ریلیز آف ڈیم واٹر۔ جو ڈیمز جو ہیں ہم نے ایڈوانٹیج میں پڑھا ہے کہ وہ فلڈس کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ڈیمز آلسو ٹریگر فلڈس۔ جب ریزروائر میں پانی بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے، جب رین فال کی وجہ سے، جب فلڈس کی وجہ سے جو پانی جب جمع ہوتا ہے ڈیم یا ریزروائر میں، تو کریکس اس میں آ سکتے ہیں، کریکس پیدا ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے جب پانی بہت زیادہ جمع ہوتا ہے ریزروائر میں، تو ڈیم کے گیٹس کھول دیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اگر یہ گیٹس مور دین ریکوائرڈ ٹائم کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جو ڈاؤن اسٹریم جو ایریاز ہیں وہاں پہ فلڈس کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے ولیجز ہیں، ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پہلے فلڈس کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، لیکن ڈیم کریٹ ہونے کی وجہ سے، ڈیم بننے کے بعد جب ڈیم کے جو گیٹس
کھول دیے جاتے ہیں مور دین ریکوائرڈ ٹائم کے لیے، تو اب ان علاقوں میں بھی سیلاب کا خطرہ رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں، لینڈ جو ہیں وہ ڈگریڈ ہو جاتی ہیں، کیونکہ پانی جو اوپری پرت جو ہوتی ہے سوائل کی، وہ اس کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو لینڈ ہے وہ قابل کاشت نہیں رہ جاتی ہیں، ڈگریڈ ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے شیٹ ایروجن ہو جاتا ہے، جو زمین کی جو وہ اوپری پرت ہے وہ پانی اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے، تو اس سے شیٹ ایروجن بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم ڈس ایڈوانٹیجز کی بات ہم کرتے ہیں تو ڈیم کنسٹرکٹ کرنے میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کا بہت ہی برا اثر پڑتا ہے انوائرمنٹ پہ، پلانٹ اینڈ اینیمل لائف اینڈ ہیومن سیٹلمنٹس جو ہیں دے گیٹ سبمرجڈ ان دا واٹر آف ریزروائر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکویٹک لائف پہ بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے، فرٹیلٹی آف سوائل جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈکریز ہو جاتی ہے، اور جو فلڈس کے وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جب ڈیم کا پانی جب ریزروائر میں پانی بہت زیادہ بھر جاتا ہے تو ڈیم کے گیٹس کھول دیے جاتے ہیں، اگر وہ زیادہ وقت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں تو فلڈس کا خطرہ رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ انشاءاللہ ہم جو آگے کا جو لیکچر ہوگا اس میں وہ ہم ان کو پڑھیں گے۔ تھینک یو۔